ذکر اللہ کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں نا جی کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو ذکر اللہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں۔ اللہ کا ذکر ایسے کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جسمانی اور روحانی صحت کے حاصل کرنے کے لیے ذکر بھی ضروری ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے ہم صرف ایک حدیث پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ہے حدیث پاک؟ جس سے اس کے مقصود کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ یہ بخاری شریف کی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ یعنی صحت یہ زندگی پر موقوف ہے کہ جب زندگی نہیں تو صحت کہاں سے ہوگی؟ تو چنانچہ ذکر اللہ روحانی اور جسمانی صحت کا محافظ ہے۔ ذکر کے اتنے فائدے ہیں کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جو انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ ہر وقت جو اللہ کے دھیان کے اندر ہوتا ہے، ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ تو اس لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے ذکر سے بڑے بڑے فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ کہاں ذکر کرے، ذکر تو کرنے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سارے شعبے دیے ہیں۔ تبلیغ، دعوت کا پہنچانا اور پھیلانا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم۔ ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا، اور بہت سے مسلمانوں کی قلوب کو شفا دے گا اور ان کے قلوب کے غیظ کو، غصے کو دور کرے گا۔ تبلیغ میں جہاد اور غزوات کے بہت سارے خصائص ہیں جو صحت میں اضافہ، غم اور حزن کو دور کرنے کا سبب ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو روحانی اور جسمانی صحت تبلیغ میں نکلنے سے ملی ہے۔ کئی بیمار ایسے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت دے دیتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، پرسکون نیند آ جاتی ہے اور ان کو اچھی زندگی مل جاتی ہے۔ پہلے کیا زندگی تھی؟ اللہ کے راستے میں گئے، جہاد کے لیے گئے، تبلیغ کے لیے گئے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نکلے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کے اندر سکون پیدا کر دیا۔ تو ذکر اللہ میں سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اگر ہم اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلیں اور اللہ کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچائیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام پہنچایا، اپنا پیغام پہنچایا اللہ کا، صحابہ نے پہنچایا۔ اب میرا آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، یقین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ختم نبوت کے صدقے اللہ پاک نے یہ کام اس امت محمدیہ کے ذمہ لگایا ہے۔ اب ہم نے اس کام کو، دعوت والے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے اپنے عزم اور ارادے ہمارے بڑے ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔